बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज नाज़रीन तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से है। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक अजीब रिकॉर्ड कायम कर दिया और ये रिकॉर्ड इतना अनहोना रिकॉर्ड है कि ये अब शायद कभी भी टूट ना पाए। वैसे तो नए नए रिकॉर्ड कायम करने का जो पुराना भी एक्सपीरियंस है वो मरियम नवाज़ के पास ही है, लेकिन ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जैसे सुनकर आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहिबा के जो फॉलोअर्स हैं उनके दिल बाग बाग हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड क्या है, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने यह मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है। इसका एक मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी आपको दूंगा कि जब मुख्तलिफ रहनुमाओं को इस तरह के मशवरे दिए गए तो उसके बाद उन पर क्या बीती। मैं बिलखुसूस बेनज़ीर के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। तो ये इनकी जान को किस टाइप का ख़तरा हो सकता है और ये ख़तरा क्यों है और ये इनको कहाँ से रिपोर्ट मिली है कि इनकी जान को ख़तरा है, आज हम इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर हाई कोर्ट के हवाले से है जो इमरान खान साहब के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब की बहन ने एक ऐसी स्टेटमेंट जड़ दी है कि जो अगर आप ये कहें एक तरफ कि ये 9 मई दूसरा होने जा रहा है या दूसरा 9 मई करवा सकता है, या अगर दूसरी तरफ जाएं तो ये पाकिस्तान के अंदर शायद इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। तो दोनों में से कोई एक भी सूरत हाल हो सकती है। ये स्टेटमेंट क्या है और इसके नुकसान या फ़वाइद पीटीआई को क्या हो सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। शॉर्ट टाइम में मैं अपनी वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जब आपका चैनल ग्रोइंग फेज़ में होता है तो उस वक्त जब रिपोर्ट किया जाता है चैनल को तो वो उसके लिए बड़ा ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक्स और अपनी जो एक राय है उससे मुझे ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय होती है वही चीज़ों को बेहतर करने में हेल्प करती है। मेरे बहुत से दोस्त मुझे जब फिज़िकली भी मिलते हैं तो मुझे अपनी मुफीद आरा से मुझे नवाजते रहते हैं। आप सबसे भी यही गुजारिश होगी। सबसे पहली बात, मैंने आपसे कहा कि मरियम नवाज़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये रिकॉर्ड क्या था? मरियम नवाज़ ने अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसका आगाज़ शाहदरा से किया था। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लें, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का जब भी आगाज़ करते हैं तो ये इब्तिदा शाहदरा से ही करते हैं। इसकी वैसे तो इसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। मुझे शहबाज शरीफ साहब का वो जलसा याद है जो उन्होंने कॉलेज ग्राउंड में जाकर किया था, गवर्नमेंट कॉलेज शाहदरा के ग्राउंड में जाकर किया था, और उन्होंने बड़ा धमाकेदार खिताब करते हुए ये वाली उंगली खड़ी करके उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरक्याती कामों का आगाज़ लाजपत रोड से करूँगा। यकीन करें उसके बाद मैं 6 साल शाहदरा में उसी गली में उसी लाजपत रोड पर मैं डेली शाम को जाके खाना खाया करता था, तो एक ईंट भी नहीं लगवाई थी मियाँ साहब ने। तो ये आगाज़ वहीं से करते हैं। शायद इन्हें लगता है कि शाहदरा की जो आवाम है उन्हें बड़ा जल्दी अल्लाह माफ़ करे कि बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या कुछ इस तरह का इनका ख्वाब ख्याल या गुमान है। वैसे इनकी फॉलोइंग वहाँ पर पहले किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अगले दिन जो मरियम साहबा ने वहाँ पर जलसा किया, ये एक दिन पहले, उस जलसे के अंदर आवाम इतनी थोड़ी थी कि यकीन करें शर्म आ गई थी। जिस गली के अंदर इन्होंने जलसा किया उस गली से मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। एक ट्रक और दूसरी तरफ से कार आ जाए तो क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये शाहदरा के जो लोग हैं वो इस पे मेरे पास 100% मेरी इस बात के साथ इत्तफाक करेंगे कि एक तरफ से ट्रक आ रहा हो और दूसरी तरफ से आप गाड़ी में आम कार में जा रहा हो तो उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। वो इतनी गली है। इस गली के अंदर उन्होंने एक लंबी लाइन लगाने की कोशिश की, जो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा चेयर्स नहीं होती वहाँ पे होंगी उस गली के अंदर। रिकॉर्ड मरियम साहबा ने यह कायम किया है कि 6 बजे जलसे का टाइम था, वो 8 बजे के बाद तशरीफ़ लाई, बल्कि 8 के क्या 10-11 हो गए थे उनके आते आते, और उन्होंने जो पूरे का पूरा खिताब जड़ा है वो खाली कुर्सियों से खिताब जड़ा है। उसके अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी धमकियाँ भी ली, इधर कभी आँख करके देखती थी, कभी इधर ये पे कैमरा लगा है वो कैमरा लगा है। फिर उसमें उन्होंने जो बातें की उस पर मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन तबसरा अगर आपने सुनना है तो सदीक जान साहब ने किया है। और उन्होंने एक एक बात पे, क्योंकि इसमें एक तो बड़ी मज़ेदार बात थी जब मरियम ने कहा, सारे लोगों से कहा कि नारा लगा के बोलो कौन आ रहा है, तो पीछे से सारी आवाज़ें आ रही थी चोर आ रहा है। अब मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं तो खैर सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की गुफ्तगू, और फिर भी आप शर्मिंदा होने की बजाय आप उल्टा अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या था कि आप जब मियाँ साहब आएंगे तो उनको मिलने कहाँ जाएंगे? ये मरियम साहब सुर लगा के नारा लगा रही हैं और पीछे से आवाम पता है क्या कह रही थी? आवाम कह ले ले मज़ा नारे लगवाने का, और इसी तरह और बड़े बड़े नारे लगवाए और आवाम पीछे से हंस रही थी, मजाक कर रही थी, और आवाम भी उसको ना आप कहें जो चंद लोगों के ग्रोथ। इसमें मसला ये हुआ था कि ज़्यादा लोग पीटीआई के जलसे में गए हुए थे और छतों के ऊपर ये खड़े होकर बार बार कहते थे कि जो लोग छतों पे हैं भाई खुदा की बंदी, वहाँ वो शाहदरा है, एक तो वो थोड़ा सा एरिया इस तरह का है कि उसमें कुछ ज़्यादा मतलब वो अर्बन एरिया उसे आप नहीं कह सकते, वो रूरल एरिया में ही आता है शाहदरा, अब चूँकि वो लाहौर सिटी का ऐसा ही बन चुका है। तो वहाँ के लोगों का माहौल ही ऐसा है।
وہاں پہ کوئی مداری کرنے والا بھی گلی میں چلے جائے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے عورتیں تھیں وہاں پر اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ, گلی تھی, گلی میں گھر تھے, تو لوگ مریم کو دیکھنے کے لیے بھی آ گئے, اور عورتیں یہ دیکھنے آ گئی کہ مریم آئی ہیں, وہ سارے آپ کے ووٹر تھوڑی تھے, چھتوں پہ کھڑی, فلاں پہ کھڑی, فلاں پہ کھڑی, اوپر سے چھتوں پہ کھڑی وہ عورتیں ہنس رہی تھیں. تو یہ ریکارڈ مریم صاحبہ نے یہ قائم کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے انہوں نے جلسہ کیا, اور جو تھوڑا بہت انہوں نے خطاب بھی کیا وہ خالی کرسیوں کے ساتھ دللے دار خطاب کیا. اصل میں جب رٹا ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے خطاب رٹا ہوا تھا, انہوں نے وہ رٹا سارے کا سارا سنانا تھا. انہیں اب یہ سمجھ تو آ نہیں رہی تھی کہ سامنے خالی کرسیاں پڑی ہیں, میں کروں کیا. اس کے انہوں نے ادھر سوچنے کی بجائے اتنا سینس بھی نہیں ہے, پھر شعور بھی نہیں ہے, انہوں نے اپنے وہ رٹا ہوا پورے کا پورا خطاب جو تھا وہ جڑ دیا. یہ پورا بھی نہیں تھا, 12 منٹ کی پوری انہوں نے اسپیچ کی تھی, اور ان کے چہرے سے, ان کی باڈی لینگویج سے, آس پاس کھڑے لوگوں کے چہروں سے, ملک ریاض صاحب جو پرانے ایم این اے وہاں پہ بنتے رہے ہیں ان کی بھی شکل سے لگتا تھا کہ اس کے بعد جو ٹھکائی اور جو ان کی پٹائی ہونے والی ہے مریم نواز سے, اس کی بھی کوئی اندر خانے الگ ہی. خیر وہ داستانیں نکل آئیں گی, وہ جو بھی ہوگا. تو مریم نواز صاحبہ کو بہرحال میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے خالی کرسیوں سے خطاب کر کے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. دوسری بات میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. میاں صاحب کو ان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. یہ جان کو خطرہ انہیں پتہ نہیں رپورٹ کہاں سے مل گئی, انہیں پتہ نہیں ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کس نے. اگر تو یہ آفیشیل رپورٹ ہے تو پھر تو چاہیے یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو اناؤنس کرتے ہوئے کہہ دا کہ میری جان کو خطرہ ہے. جس طرح بے نظیر بھٹو کے ساتھ جب مشرف نے ڈیل کیا تھا تو وہ مشرف نہیں چاہتا تھا کہ بے نظیر واپس آئیں, کیونکہ انہیں مسئلہ تھا بے نظیر سے. وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں شامل ہو جائے, میرے خلاف جو ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں ملک سے وہ بند ہو جائیں. انہیں بند کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ میں لایا, لیکن انہیں مجبور ہو کر بے نظیر کے ساتھ یہ ڈیل کرنا پڑی تھی کہ بے نظیر کسی طرح پاکستان واپس آ جائیں. جب یہ ڈیل ہو گئی تو پھر مشرف ان کے راستے میں رکاوٹ بننے لگ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں واپس نہ آئیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. یہ بڑی میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں, بالکل بھی میرے کوئی سپورٹ یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. میں بالکل سنجیدہ اور سیریس ہو کے جو میں چیز سمجھ رہا ہوں میں وہ تجزیہ کر رہا ہوں اس پہ. اب اگر تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ رپورٹ ایجنسیوں نے دی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ اس ٹائم بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان میں تشریف لائی تھیں, آتے ہی سب سے پہلے ان پہ دھماکہ ہو گیا تھا, اور اس میں ان کے سینکڑوں جو کارکنان تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی کراچی کے اندر. پھر اس کے بعد پنڈی کے اندر جو لیاقت باغ میں ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے پاکستان ایک بڑے لیڈر سے محروم ہو گیا. اب میاں صاحب کوئی بڑے لیڈر تو نہیں ہے, وہ اگر پاکستان ان سے محروم ہو بھی جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا ویسے, لیکن بہرحال جان ہر انسان کی عزیز بڑی مطلب قیمتی ہوتی ہے. تو اگر تو میاں صاحب کو یہ رپورٹ ایجنسیوں نے دی ہے اور ان کے رہنماؤں کو اگر یہ رپورٹ ایجنسیوں نے دی ہے تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب اگر پاکستان میں آئیں گے تو وہ میرا ایک جملہ تھوڑا سا غلط تھا, لیکن میں نے کہا تھا وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے, یا تو وہ جیل میں جائیں گے یا پھر کہیں اور جائیں گے. تو میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ رپورٹ ایجنسیوں کی میاں صاحب کے حوالے سے اور ان کے رہنماؤں نے اگر تو یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ان تک پہنچائی ہے تو پھر میاں صاحب کو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, ان کی جان کے لیے واقعی خطرہ ہے, پھر ان کو پاکستان سے دور رہنا چاہیے. اگر یہ رپورٹ میاں صاحب کو ان کے مقامی رہنماؤں نے اپنی طرف سے کر کے اپنا تجزیہ لگا کے اپنی طرف سے دیا ہے تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اندر کی خبر ہے. میاں صاحب کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ڈائریکٹلی میاں صاحب کو بول نہیں سکتے. میاں صاحب کو پھر بھی پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. اگر یہ رپورٹ فیک ہے, جھوٹی ہے اور ایویں پروپیگنڈا ہے اور یہ میڈیا میں دمایا جا رہا ہے, مشہور کیا جا رہا ہے, تو میاں صاحب کو پھر بھی اس کا سد باب کروانا چاہیے کہ یہ کوئی آپ کی سوشل میڈیا کمپین نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی اگر کمپین چلا لیں کہ دیکھیں میاں صاحب کو تو دنیا روک رہی تھی پاکستان نہ آئے, وہ پھر بھی پاکستان میں آ گئے. اس طرح میاں صاحب کا گراف اوپر جائے گا. نہیں بھائی, گراف اوپر نہیں جائے گا. آپ کے دشمن, آپ کے خلاف بیٹھے ہوئے لوگ, آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے والے, فائدہ اٹھانے والے, ایون پاکستان کے دشمن جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیل جائے, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ فائدہ اٹھا کر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک پکی سی خبر ہے کیونکہ انہیں خبر یہ دی گئی ہے میاں صاحب کو. یہاں تک یہ خبر بالکل درست ہے کہ میاں صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے, یہ انہوں نے خود سے زوم کیا ہے, یا یہ ان کا ایک مطلب الیکشن نیریٹو بنانے کی کوشش ہے. تینوں صورتوں میں یہ میاں صاحب کے لیے خوفناک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تیسری خبر حاضرین میں نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب کی آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے غالباً یہ شاید لاہور, سوری مجھے اب ہائی کورٹ کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں, سوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی 9 کیسز کے اندر ضمانتیں منسوخ کر دی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہے, جیل کے اندر وہ کسی بھی ٹائم پہ اب پیش ہو سکتے تھے, لیکن ضمانتیں کس لیے منسوخ کی گئی ہیں
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کیسز میں کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. بھائی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں, اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو یہ آپ کی غلطی ہے, عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا کیس تھا, فیصلہ اب سنایا. بھائی پرانا کیس تھا, اتنا عرصہ آپ نے دبا کے رکھا, آپ نے فیصلہ اب کیوں سنایا؟ اب سنانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آگے سائفر کیس آ رہا ہے, سائفر کیس 4 نومبر سے اس کی سماعت لگنے لگی ہے. وہ جیسے ہی سائفر کیس لگے گا, آپ نے ادھر سے ضمانتیں ویسے ہی کینسل کی ہیں, آپ نے آگے سائفر کیس کو تھوڑا سا اور پاورفل بنانا چاہے. ویسے سائفر کیس ہے کیا؟ سائفر کیس میں عمران خان کے اوپر کیس یہ ہے کہ آپ نے سائفر کے بارے میں ڈونلڈ لیو کی جو نیوز تھی آپ نے وہ پبلک کو کیوں بتائی, یہ کیس ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غداری کی. اور بھائی غداری کون کر رہا ہے؟ اس وقت کا وزیر اعظم. مطلب ریاست کے خلاف غداری, ریاست اس ٹائم عمران خان تھا, عمران خان نے 1,70,00,000 ووٹ لیے تھے, سب سے زیادہ ووٹ لے کے سب سے پرومیننٹ لیڈر تھا. اب جو بندہ اس نے کہا اپنے آپ اپنی حکومت کے خلاف غداری کی تھی, یعنی آپ نے غداری سائفر کے خلاف بات کر کے, سائفر کی بات کر کے اس نے اپنی حکومت گنوا دی. عجیب سا کیس ہے کہ اس نے غداری کی کس کے خلاف؟ ریاست کے خلاف. ریاست کیا تھی؟ گورنمنٹ. گورنمنٹ کس کی تھی؟ عمران خان کی اپنی گورنمنٹ کی تھی. تو یہ سائفر کیس ہے. مطلب انتہائی اس کو آپ کہیں نا کہ ایک بےہودہ قسم کا الزام عمران خان صاحب پر لگایا گیا. تو یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہوگی. اس کیس پر اور اس پر عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ بڑی برہم ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ہم نکلیں گے اور جیل سے نکالیں گے. یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ میں عوام کو لے کے نکلوں گی اور ہم عمران خان صاحب کو جیل سے جا کے نکال لیں گے. اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو 2 چیزیں ہوں گی. اگر تو اس طرح کوئی انقلابی ماحول بنا لیا تو بہت بڑا ایک مطلب ہے پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. جتنی بڑی فیور عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کی ہے تو ممکن ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ پوری کی پوری اگر عوام یہ کروڑوں لوگ نکال لیتے ہیں, جیسے 1-1.5 کروڑ کم از کم لوگ پاکستان میں نکل آتے ہیں, تو پھر تو یہ سچویشن بن سکتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل سے بھی نکال لیں, سچویشن بھی اس طرح کی بنا لیں, انقلابی ماحول بھی بن سکتا ہے. اور ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی کوئی چینج آ جائے جس طرح دنیا میں مختلف انقلابات آئے ہیں. لیکن اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دوسرا 9 مئی ثابت ہوگا, اور اس بار یہ قہر توڑنے والی پی ٹی آئی پہ عمران خان صاحب کی اپنی بین ہوں گی. لہٰذا فوراً اس پہ یا تو اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ کی اتنی بڑی تیاری ہے کہ آپ اتنی عوام لے کے نکل سکتی ہیں تو 100 بسم اللہ قدم اٹھائیں, پھر قوم اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر, اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ پاکستان کے حالات بہتر کرے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.